جی سہیل اشاری صاحب، آپ ایک سے کنسرن نہیں ہے یہ ساری چیزیں، اور وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ناقص ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، تاجر ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے ساتھ انہوں نے دوسرے لائن میں کہا کہ اب بھی ہمیں IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا بجلی کی قیمتوں کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو بڑی لمبی ان کی حکمرانی ہے، کیا بیماری کا پہلے ڈائیگنوز نہیں ہو سکی؟ دونوں چیزیں اڑان کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے 20 روپے یونٹ کر دیں گے اور $1 ٹریلین کی معیشت کر دیں گے اور $63 بلین کے ایکسپورٹ کریں گے، 39.80 کی ہم یعنی فارن ریمیٹنسیز آئیں گی، اور وزیر توانائی کہتے ہیں بڑے بڑے منصوبے ہم لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکس کا مسئلہ وزیر اعظم نے اداسی کا اظہار کیا ہے، اداس ہو گئے ہیں وہ، یہ کیا ان کو ان کے مشیر کو ابھی تک بات نہیں بتا سکے کہ اصل بیماری ہے کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بیماری بڑے عرصے سے سب کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ایکچوئل کلیکشن کیا ہے اور امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، ٹیکس کلیکشن کیسے کرنا ہے، ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہے۔ تو شکر ہے اگر آج بھی ان کو یہ احساس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اب پھر بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن کرنی کیسے ہے۔ دراصل بات یہی ہے کہ انہوں نے خود تھوڑا سا بات کی بھی ہے کہ چونکہ ٹیرف بہت زیادہ ہے تو لوگ ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں، دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی پاکستان میں ہی صرف نہیں ہو رہا۔ تو اس کا وجہ ہی یہی ہے کہ آپ کی ٹیکس کی سلیبز اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ عام کمرشل جو بزنس ہے اس کے لیے فکس ٹیکس کر دیں، دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس کر دیں اور وہ بڑا نارمل سا رکھیں، یہی کوئی 2-4 ہزار بیس بڑھا دیں، اور اس سے بیس بڑھے گی، اس سے بیس بڑھے گی، کیونکہ اس وقت کوئی دکاندار بھی ٹیکس مجھے پتہ ہے ایک دفعہ شکنجے میں آ گیا، پھر کیا؟ دیکھیں شکنجے میں نہیں آتا نا، جب آپ فکس ٹیکس کر دیں گے اور سالانہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ فلیٹ ریٹ کر دیں، جی تو اس کو پتہ ہے میں نے 10,000 یا 15,000 یا 5,000 دکان کی سائز کے حساب سے سالانہ دینا ہے، تو وہ بڑی خوشی سے دے دے گا، اور وہ بھی آپ کی اب ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی، ڈیجیٹل دے، کوئی رشوت کا سسٹم ہی نہ ہو۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ ٹیکس کا نیٹ بڑھائیں، اور اس میں نیٹ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بڑھے گی اور نئے لوگ انڈسٹری کی تو بات میں آتی ہے نا، ہوگا۔ انڈسٹری کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں نا کہ انڈسٹری بھی بڑھے، اور وہ کیسے بڑھے گی، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ وہ دیکھیے اگر آپ انڈسٹری کی بات کریں گے تو اس کے بہت بیس تبھی بڑھے گی نا، ٹیکس زیادہ کلیکٹ تبھی ہوگا زیادہ انڈسٹری بڑھے۔ دیکھیے اس وقت آئی ڈونٹ نو کتنی کروڑوں دکانیں آپ کے ہیں جو ایگزسٹنگ ہے نا، پہلے اس کی بات کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ کہ آپ ایگزسٹنگ سے نہیں لے رہے تو بڑھانے کی بات تو بعد میں کریں نا آپ، کہ جو آپ کا اس سسٹینیبل قسم کی آپ گروتھ کر سکتے ہیں آن ٹیکس، وہ آپ کرنے کی پہلے کوشش کریں، جو آگے بڑھے گی پھر اس کی بعد میں بات کریں گے۔ پھر کہاں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر یہ پرسیپشن رہتی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے، ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ لاہور کے تاجر ہیں، مارکیٹوں کے، کراچی کے، وہ انہوں نے اپنے ان کو لیا ہوا ہے کہ بھئی اپنے ہڑتال بھی آپ دیکھیں گے دوسرے سیاسی پارٹیوں کی جب حکومت آتی ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کے دور میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ انارکلی میں کتنی دکانیں ٹیکس دے رہی ہیں، لبرٹی میں کتنی دے رہی ہیں؟ میں نے تو یہی بات کی نا، اور ناراض نہیں کرنا چاہتی حکومت، نہیں وہ بھی بات کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی دکانیں کمرشل ہیں ان کا سروے ہو کے ان کو ایک نمبر لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ان کو ایک نمبر لگ جائے، میں ہے ہر ملک میں نے چائنا میں دیکھا ہر دکان کے اوپر ایک نمبر لگا ہوا ہے، تو آپ پہلے تو وہ ان کو اس طرح رجسٹر کریں، کوئی ٹیکس نہ لیں، پہلے سب سے پہلے رجسٹر کر لیں، اس کے بعد نامنل ٹیکس لگانا شروع کریں۔ انڈسٹری کا ٹیکس تو دیکھو جی انکم ٹیکس ہے، ان کا گین ٹیکس ہے، ان کے بڑے اور ٹیکسز ہیں، ان کا طریقہ کار ہی اور ہے، مگر اصل جو ٹیکس نیٹ بڑھے گا وہ آپ کی دکانداری سے بڑھے گا، کیونکہ انڈسٹری تو بہت چھوٹی سی ہے، آپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں۔ سو آپ اگر تو اس کے بعد آپ اس کا نامنل ریٹ کریں، اور دیکھیے اگر تو آپ نے ووٹ لینے ہیں تو پھر ووٹ لیں، چھوڑ دیں پھر سارا یہ کام، اور اگر آپ نے قوم کے لیے کوئی ریفارمز کرنی ہے تو پھر ریفارمز اسی طرح ہی ہوں گے کہ چاہے آپ کو ووٹ ملے نہ ملے، آپ نے قوم کو ایک میسج دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی پارٹی کی دہائیوں سے اقتدار میں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو اب ان کو اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے ہر ایک چیز کا ایک انتہا ہوتی ہے، پاکستان کی دنیا میں جو عزت رہ گئی ہے اگر یہ بھی اس نے گنوانی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے IMF سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا، ان کو صرف یہی تھا کہ چلو جی ہم ڈیفالٹ سے نکل گئے کیونکہ آپ قرضے واپس نہیں کر پا رہے تھے،
اور رول اوور ہوئے، اور یہ اگر اس کو ترقی آپ سمجھتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. ملک صاحب مگر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس وقت تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت کو ایون باتھ روم جانے کے لیے بھی آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ جی ہم 17 روپے یا 20 روپے بجلی کا ایک یونٹ پہ قیمت کم کر سکتے ہیں، وہ اسی طرح سے کم کرنی تھی کہ جو یہ سبسڈی دے رہے ہیں وہ تجویز یہ تھی کہ سبسڈی جو غریب آدمی کو 30 یونٹ والے کو دے رہے تھے وہ واپس لے کے گورنمنٹ خود پے کرے، ہم سے نہ لے جو الیکٹریسٹی کا بل پے کر رہے ہیں. حکومت کا بجٹ کو بڑھانا ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ڈیولپمنٹ ہو، امپلائمنٹ بڑھے. یعنی اگر ٹیکس آئے گا، خزانے پیسے جائیں گے تو تبھی اس کو ہوگا عوام کو فائدہ. ملک صاحب اگر ایسا ہی ہے تو انٹرنیٹ کا جو ہم یہ 1 بلین کے لیے جو ہم ترلے منتیں یو اے کا کئی دفعہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جی رول اوور کیا جائے، تو 1.80 بلین ڈالر ہم نے انٹرنیٹ کی جو نقصان اٹھایا ہے. وہ پھر وزیر بجلی کہتے ہیں جی 75% کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں. لوگوں کو جہاں داؤ لگتا ہے حکومت ان کو تو جو کر رہی ہے ان کے ساتھ لوٹ رہی ہے. تو جو خود ان کے فیصلے ہیں یہ اس کا کیا کریں گے؟ اقبال شاہ صاحب، پہلے ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ آج ہم کس سٹیج پہ ہیں. پاکستان کی پاپولیشن جو ہے 25 کروڑ کے قریب ہے، اور اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو 6 کروڑ کے قریب آپ کو صرف جابس چاہیے فار سروائیول. انفارچونیٹلی پہلے بندے لڑ مر کے مر رہے تھے یا ملک سے نکل جاتے تھے یا جو بھی تھا. جب اتنا بڑا کنجیشن آ گیا اور پوری دنیا نے لاک کرنا شروع کر دی ہے تو ان بندوں کے لیے ہمیں روزگار تلاش کرنا ہے. وہ بغیر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے نہیں ہو سکتا، اور کاسٹ کو کمپٹیٹیو کیے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹیکس بیس کیسے بڑھے گی اگر آپ ایزمنٹ کی بات کریں؟ دیکھیں 3 کام کریں نا. پہلے تو آپ اپنی گورننس کا آڈٹ کریں. آپ کا مس یوز آف ریونیو اتنا زیادہ ہے. ایک تو آپ کلیکٹ نہیں کرتے، وہ تو پورشن الگ ہے. جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں اس کو بھی مس یوز ہے. آپ اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گورننس کو ڈلیور بنانا ہے، اور صرف پھر آپ نے کئی خاندانوں کو oblige کرنا ہے. ان کو بجلی سستی دینی ہے، ان کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لینا، ان کو آپ نے اسپیشل اکنامک زون دینے. میں نے کیا گناہ کیا اگر میں نے پہلے انڈسٹری لگائی ہے؟ تو میرے مقابلے میں آپ دوسرے بندے کو 10 سال کی چھوٹ دے دیتے ہیں آج، اور میں کدھر جاؤں گا؟ گورنمنٹ کو دنیا بھر میں یہ ہے کہ آپ اتنا لیول رکھتے ہیں جس سے وہ بھی کمپٹیشن ہو. چلیں نئی انڈسٹری آئی ہے، نئی مشینری لے کے آئے، مجھے اگر 5% ٹیکس ہے تو اس کا 3% کر دے. لیکن پہلی سکیمیں تھیں ٹیکس فری زون ہوتے ہیں، جس طرح ہتار ہے یا اس طرح کی کئی سارے ناکام ہوئے نا.